لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة للمؤمن. وقال أيضا: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رہ کے دنیا میں زیبا نہیں بشر کو غفلت، رہ کے دنیا میں زیبا نہیں بشر کو غفلت. موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا. جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا. میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. معزز علماء کرام، میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں، ابھی ہم نے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھا ہے. قرآن کریم کا پڑھنا یہ دنیا سے جانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ آخرت کی کرنسی ہے. اسے ہم ایصال ثواب کہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، علماء نے ایصال ثواب کی 3 قسمیں بتلائی ہے، 3 طریقے بتلائے. ایک تو یہی ہے جو ہم نے کیا. ایک ایصال ثواب وہ ہے جو ہم زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں. مرحومین کے لیے ایصال ثواب زبان کے ذریعے، زبانی عبادات کے ذریعے کرتے ہیں. جیسے قرآن کریم کا پڑھنا، یا کوئی اور ورد کا پڑھنا، کلمے کا پڑھنا، کوئی اور اذکار کا پڑھنا اپنے لیے یا مرحومین کے لیے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے مالی عبادت کے ذریعے سے، کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مالی صدقہ دے دیا جائے، کسی غریب کی بھوک دور کر دی جائے، کسی کی تکلیف کو دور کر دیا جائے، مال کے ذریعے سے تعاون کر دیا جائے. اور اس میں بھی خاص طور پر ایسی جگہ پر مال لگایا جائے کہ جہاں پر وہ جگہیں جب تک باقی رہے اس کا ثواب مرحوم کو ملتا رہے. اللہ کے گھر کے اندر، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر مالی تعاون کے ذریعے سے ایصال ثواب کیا جائے. اور تیسرا ہے بدنی عبادات کے ذریعے سے. تو یہ 3 طریقے ہیں ایصال ثواب کرنے کے. ان میں سے ایک ابھی ہم نے کیا، قرآن کریم کا پڑھنا. قرآن کریم کو پڑھا
اور اس کے لیے یہ نیت کی کہ تمام مرحومین کو ہم اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جتنی ہم نیت کریں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنوں کی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اتنوں کو اس کا ثواب پہنچائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنا اور قرآن کریم کا ایک حرف کی تلاوت کرنا یہ 10 نیکی اور 10 ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، یہ 3 حرف ہے الگ الگ۔ الف لام اور میم اگر اتنا پڑھا ہے تو تقریباً 30 ثواب جس کی نیت سے پڑھا ہے، جس کے لیے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر اور ثواب پہنچا دیتے۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، ایک تو ہے ہم نے ابھی ایصال ثواب کیا، دوسرا ہے کہ دعائے مغفرت کریں گے۔ اصل تو دعا ہے، مرحوم کے لیے اصل دعا ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے رات دن جب جس وقت بھی ہم اپنے مرحوم کو یاد کریں فوراً ہماری زبان سے دعا نکلے، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، میرے بھائی بہنوں کی رشتہ داروں میں جن جن کا انتقال ہو گیا، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ رات میں جب آنکھ کھل جائے، جب ہماری رات میں آدھی رات کو آنکھ کھلے، فوراً ہمارے دل سے یہ دعا نکلے، اے اللہ پتہ نہیں رات میں کون سی گھڑی قبولیت کی ہوگی اور مقبول ہو جاوے دعا، اور اللہ تعالی ہماری دعا کی وجہ سے مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا اسے سبب بنا دے۔ اور باقاعدہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے، اس پر واقعات لکھے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے سے ایسا جو ہے بہت سارے واقعوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پڑھنے کی وجہ سے، ہمارے ایصال ثواب کی وجہ سے، ہمارے مرحومین کے لیے کچھ پڑھنے کی وجہ سے اس کا اجر وہاں تک پہنچتا ہے، ان کو اس کا جو ہے ثواب پہنچتا ہے، اس کو ان کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر نہیں کیا، کسی دن بھول گئے، تو باقاعدہ خواب کے اندر ان کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ آج کیا بات ہے، تم نے ہم پر کوئی ہدیہ نہیں بھیجا، آج آپ نے ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ تو فرما بردار بیٹے جو ہوتے ہیں، فرما بردار اولاد جو ہوتی ہے، اپنے مرحوم ماں باپ کو ہر وقت ہر دعا میں یاد رکھتی، ہر وقت ایصال ثواب کرتے رہتے، کبھی پیسوں کے ذریعے سے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، کبھی بدنی عبادات کے ذریعے سے۔ کتنا پیارا دین ہے مدھورم کے میرے نوجوانوں اور سننے والی میری ماؤں بہنوں، ہمارا دین کتنا پیارا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب کوئی عمل نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں ہی مکلف تھا۔ جب تک انسان روئے زمین پر چلتا ہے، رہتا بستا ہے، وہاں تک اللہ کے حکموں کا مکلف ہے، پابند ہے۔ ہاں بھائی، جیسے نماز، تو جب تک انسان زندہ ہے وہاں تک اس پر یہ حکم ہے، جب انتقال ہو گیا اب اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ ایک تو مرا ہوا انسان، یاد رکھیے اللہ کے حکم ان پر معاف ہے، ایک تو مرا ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ مجنون پاگل وہ غیر مکلف ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہوا انسان کہ جو ہے تو زندہ مگر ہاتھ پیر حرکت نہیں کرتے ہیں، اس کی زندہ لاش کی طرح ہے، فرمایا اس پر اللہ کے حکم معاف ہے۔
ایک مولانا صاحب سے کسی نے سوال پوچھا، ایک مولانا صاحب نے کسی نے مولانا صاحب سے سوال پوچھا، بیان کر رہے تھے ایک مولانا صاحب سفر کی نماز کے مسائل، اور سفر کی نماز کے مسائل ہم سب جانتے ہیں، 70 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر سے زیادہ جانا ہو، 78 بھی ہے اور 80 بھی ہے، اتنے کلومیٹر سے زیادہ آپ کو جانا ہے، 15 دن سے کم کی نیت ہے، اور آپ مسافر ہو گئے تو آپ 4 رکعت والی نماز میں قصر کریں گے، یعنی اس کو، اور وہ بھی فرض میں، سنت میں نہیں، نفل میں نہیں، وتر میں نہیں، صرف فرض نماز میں 4 رکعت ہے، اس کی ہم 2 پڑھیں گے، مسئلہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو پیچھے ایک صاحب نوجوان بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے مولانا صاحب سے سوال کیا کہ مولانا 80 کلومیٹر پر جاوے تو 4 کی کتنی ہو جاتی ہے؟ 2 آدھی ہو جاتی ہے، 4 کی 2 ہو جاتی ہے، 80 کلومیٹر 80 کلومیٹر پر جاوے تو مولانا ایسا کوئی سفر ہے، ایسی کوئی جرنی ہے، وہاں جاوے یعنی AC کے اگر ہم ڈبل کر لو، 160 کر لو یا 3 گنا کر لو، ایسا کوئی سفر ہے کہ وہاں جاوے تو باقی 2 بھی، وہ بھی 2 معاف ہو جاوے؟ 80 پہ 2 کم ہوتی ہے، 2 رہتی ہے، 80 کے ڈبل کر لے، 3 گنا کر لے تو باقی 2 بھی معاف ہو جاوے۔ تو مولانا بھی مولانا تھے، ملا باشد کے چپ نہ شود، مولانا کبھی خاموش نہیں رہیں گے، اپنا جواب وہ نکال کر آپ کو دے ہی دیں گے۔ مولانا نے فوراً کہا ایسا بھی ایک سفر ہے، ایسا بھی ایک کلومیٹر ہے، ایسی بھی بستی ہے، ایسا بھی ایک گاؤں ہے جہاں تو اگر جائے گا تو باقی 2 بھی کیا ہو جائے گی؟ معاف ہو جائے گی، پوری معاف ہو جائے گی۔ تو جب مولانا نے کہا تو بہت اٹینشن میں آ گیا، سیدھا ہو گیا، پہلے تو بہت ٹیک لگا کر پیر لمبے کر کے بیٹھا تھا، جب مولانا نے کہا تو فوراً سیدھا ہو گیا، جلدی بتاؤ وہ کون سا سفر ہے؟ ایسٹ میں جاؤں، ویسٹ میں جاؤں، انگلینڈ جاؤں، افریقہ جاؤں، کینیڈا جاؤں، کہاں جاؤں؟ مولانا نے کہا نہ ایسٹ میں جانے کی ضرورت ہے نہ ویسٹ میں جانے کی ضرورت ہے، ایک کام کر لے، اپنی بستی سے نکل کر قبرستان چلا جا اور وہاں جا کر دفن ہو جا، بس اتنا سفر کر لے، تجھ پر ساری نماز معاف ہو جائے گی، تجھ پر سارے احکام معاف ہو جائیں گے، نہ تجھ پر نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ زکوٰۃ دینا ہے، نہ قربانیاں دینا ہے، کچھ نہیں، سب معاف، مگر اتنا ہے کہ زندوں کی بستی سے نکل کر مردوں کی بستی میں چلا جا، یا پھر ایسا کر کہ عقل مندوں کی بستی سے نکل کر مجنون اور پاگلوں کی بستی میں چلا جا، اس لیے کہ زندوں میں اگر کسی پر اللہ کے حکم معاف ہے تو وہ مجنون اور دیوانہ اور پاگل ہے کہ وہ اگرچہ زندہ ہے مگر اس پر اللہ کے حکم معاف ہے، وہ مکلف ہی نہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب دنیا سے چلا گیا اور قبر کے اندر دفن کر دیا گیا اور کفن کے کمزور ٹکڑے میں جکڑ دیا گیا تو اب جو ہے وہ سارے احکام سب ختم، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی 3 چیزیں ایسی ہے جس کا اجر و ثواب اس کو قبر میں بھی پہنچایا جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کہہ رہے ہیں۔ آج کل ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں کچھ ایسے طبقے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو ایصال ثواب کا بھی انکار کرتے کہ کوئی اس کا اجر و ثواب مرحوم کو نہیں پہنچتا۔
جو عمل کرے گا اس کا ثواب اسی کو ملے گا۔ مگر علماء فقہا، اگر ہم اپنے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے اگر دور رہیں گے یا مسائل کو ان سے پوچھنے سے کترائیں گے تو پھر مسئلہ وہی ہوگا کہ ہمیں لوگ جیسے گمراہ کریں گے ایسے گمراہ ہوتے جائیں گے۔ کون سے عمل کا ثواب پہنچتا ہے، کون سے عمل کا ثواب نہیں پہنچتا ہے، یہ ساری تفصیلات ہے۔ مگر میرے آقا نے کہہ دیا 3 چیزیں ایسی ہے جس پر انسان کو قبر میں جانے کے بعد بھی اجر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نیک اولاد چھوڑی ہو، بچوں کی تربیت ایسی کی، گھر میں تعلیم ایسی دی کہ وہ جب تک نیکی کے کام کرتے رہیں گے، جب تک کار خیر میں لگے رہیں گے، دین کے کاموں میں، دین کی محنتوں میں لگے رہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے، ان اولاد کے عمل کا اجر و ثواب، چونکہ اولاد نیک ہے اور نیکی ماں باپ کی وجہ سے ہے تو ان کے ماں باپ کو قبر کے اندر بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر اولاد نیک چھوڑی اور اگر اولاد نافرمان ہے، دین نہیں سکھایا۔ میں نے ابھی گزشتہ ہفتے تاندلجا بس اسٹینڈ کے سامنے ایک پروگرام کے اندر ایک قصہ سنایا تھا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ راجستھان کے اندر ایک باپ کا انتقال ہوا، یہ قریب زمانے کا واقعہ ہے۔ 2 دن پہلے باپ نے اپنا جو دانت تھا وہ ٹوٹا تھا تو وہ دانت کو چینج کروایا اور سونے کا کور لگایا دانت میں۔ ابھی ایک الگ بحث ہے، الگ مسئلہ ہے کہ مردوں کے لیے ہماری شریعت میں گولڈ اور سونا حرام ہے، تو دانت کا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی اس کا وقت نہیں ہے اور مجھے جلدی سے ختم کرنا ہے اور 2 ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سونے کا دانت تھا، 2 دن پہلے باپ نے دانت لگوایا تھا، مگر بچوں کو دین نہیں سکھایا، تربیت نہیں ہوئی، ان کی اصلاح نہیں ہوئی، ان کا ذہن دل و دماغ نہیں بنایا تھا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا کہ باپ کی لاش پڑی ہے اور 4 بیٹے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ یہ باپ کے منہ میں جو دانت ہے سونے کا یہ تو قبر میں چلا جائے گا تو مٹی ہو جائے گا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا اور یہ ضائع ہو جائے گا، لہذا ہم دانت کو نکال لیتے ہیں، ہمیں اس کو جو ہے ہمیں اس کا نفع ملے گا، ہم اس کا فائدہ لیں گے، تقسیم کریں گے پیسہ۔ تو باپ، مرے ہوئے باپ کے منہ میں سے دانت نکال رہے، اور جس مولانا صاحب نے واقعہ سنایا بولتے بولتے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسی نابکار اولاد بھی دنیا میں ہیں کہ جو اپنے مرے ہوئے باپ کا چہرہ دیکھ کر بھی ترس نہیں آ رہا ہے کہ ہم انہیں تکلیف ہو رہی ہے، مرحوم کو ہم کیا کر رہے، دانت نکالتے ہیں، نہیں نکل رہا تو پکڑ منگوائی اور پکڑ سے کھینچا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ دانت نکالا۔ جب اولاد دیندار نہیں ہوگی اور اولاد کو تعلیم نہیں دی ہوگی اور گھروں میں دین کا ماحول نہیں ہوگا، ہمارے بڑوں نے کتنی بہترین ترتیب بتلائی، دینی کتابوں کا جو ہے تعلیم ہو، مذاکرہ ہو ہمارے گھروں میں۔ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہم موبائل دیکھتے ہیں اور موبائل کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں کیسے کیسے پروگرام آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو دور کرنے والے جو ہے پروگرام ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں کہ جس سے رحمت کے فرشتے بھی دور ہو جائے، اور وہ کئی کئی دنوں تک چلتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، کبھی ایسا موقع نہیں آیا کسی نے قرآن کریم کو اٹھا کر تلاوت کی ہو، کسی نے کوئی دینی کتاب پڑھ کر اس کی تعلیم کی ہو، کسی نے اپنے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بٹھا کر، اپنی پوتی اور نواسیوں کو بٹھا کر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی ہو۔ نیک اولاد اگر ہے
تو اس کا ثواب مرنے کے بعد قبر میں بھی چلتا رہتا ہے۔ فرمایا آقا نے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کا اجر و ثواب کا میٹر چالو رہتا ہے اگر اولاد نیک ہے۔ نمبر 2، آقا نے فرمایا یا تو کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو، کسی جگہ پر کوئی ایسا چیز بنا دی، مسجد میں، مدرسے میں، یا یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، قوم کے غریبوں کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو چل رہا ہے، تو فرمایا کہ صدقہ جاریہ کر دیا، اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز ہے کوئی علم چھوڑ کر مرا ہو، یعنی کسی کو کوئی اچھی بات سکھائی ہو اور وہ سکھانے پر جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے، چاہے لوگ یاد رکھے کہ نہ رکھے، اللہ شاکر علیم ہے، وہ قدردان ہے۔ انسان بھول جاتا ہے مگر خدا کبھی نہیں بھولتا، اس کا اجر و ثواب قبر کے اندر بھی جاری رہتا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہم نے پڑھا اور دعائے مغفرت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ خاص طور پر مجھے ایک بات یہاں یہ بتلانی ہے کہ مرحوم محمد آصف ابن یوسف منشی، جو ہمارے حاجی غلام منشی صاحب کے بھانجے ہوتے، ہم ہر سال ان کو دیکھتے تھے۔ وہ نوجوان، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جوانی عطا فرمائی تھی، اور جوانی میں عبادت گزار ہونا، جوانی میں اللہ کے گھر کو آباد کرنا، مسجدوں کا نمازی ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ فرمایا کل قیامت کے میدان میں جب سورج بہت قریب ہوگا اور سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں وہ نوجوان بھی ہوں گے کہ جن کا دل اللہ کے گھر میں، مسجد میں اٹکا ہوا رہتا تھا۔ جی، اور رمضان کے مہینے میں ہمارے کئی ساتھیوں نے بتلایا کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کا معمول تھا مرحوم کا، ہر رمضان میں اعتکاف کا معمول، اور اعتکاف کرتا ہے انسان لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، اور جسے لیلۃ القدر میں عبادت کا موقع مل گیا تو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی 80 سال سے بھی زیادہ۔ تو ایک انسان اگر اعتکاف کرتا ہے، چاہے اس کی عمر اللہ نے مختصر رکھی تھی، مگر اس نے اپنی زندگی کے اندر وہ کام کیے تھے، وہ اعمال کیے تھے کہ ایک لمبی عمر والا بھی اتنا جو ہے اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتا جتنا ایک انسان کم عمر کے اندر وہ اجر و ثواب کو پا لیتا ہے اعتکاف کی وجہ سے۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سارے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی کہ کم عمری میں بڑے بڑے کارنامے کیے، کم عمری میں بڑے بڑے کارنامے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے 1866 سن عیسوی میں جنہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی عمر 48 سال انتقال کے وقت، 50 سال بھی عمر نہیں، 48 سال، مگر کارنامہ کتنا بڑا کیا۔ آج ہندوستان اطراف کے جو ہمارے ممالک ہیں، ان سب ملکوں کے مدرسوں کی ماں جسے کہا جاتا ہے، وہ مدرسہ جس نے بنیاد رکھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میں اس پر ہمارے مرحوم کے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی رشتہ دار بیٹھے ہیں، انہیں ایک صبر کی تلقین کرتا ہوں اور ایک یہ ان کی فضیلت بتلانا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ بڑی لمبی لمبی عمر والوں کے اجر و ثواب کو کم عمر کے اندر حاصل کر لیتا ہے۔ ایک دوسری بات کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے،
اور یہی مہینہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے۔ اگر ہمارے گھر میں، رشتہ دار میں، محلے میں اگر کسی کے انتقال کی اگر غمناک خبر سنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی وفات کو یاد کریں۔ میں مرحوم کے قریبی رشتہ دار کو یا ہم میں جو یہاں بیٹھے ہیں اور جن جن کے کوئی بیٹا، جوان بیٹا یا کسی کے ابا اماں جس کا بھی انتقال ہوا تو آپ حضور کی وفات کو یاد کیجیے۔ ربیع الاول کا مہینہ 15 دن تک میرے اور آپ کے آقا بیمار ہے، سخت بخار۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آخری ہفتہ تو حضور کی بخار اتنی سخت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر مسجد نبوی کے اندر آ بھی نہیں سکتے تھے، مگر 2 صحابی کا سہارا لے کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ آخری عمر میں یعنی موت سے پہلے کسی مرنے والے کا بیمار ہونا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا آخر 15 دن تک بیمار رہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیر کا دن ہے اور صبح کا وقت ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آقا سوئے ہوئے ہیں۔ آخری نماز فجر کی حضور نے دیکھا۔ مسجد نبوی میں حضور کا جو کمرہ، آپ کا جو مکان ہے، اس کا پردہ ہٹا کر آپ نے دیکھا تو صحابہ کرام فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کی وجہ سے کھل اٹھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم لوگ پیچھے تھے صف میں تو ہماری نظر پڑ گئی حضور پر، اور جو مکہ مدینہ جا کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اور آقا کا مصلی وہ کتنا قریب ہے۔ حضور اپنے گھر سے جیسے پیر رکھتے سیدھا مسجد کے اندر، اور اصل میں یہ کمرہ ماں عائشہ کا کمرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے، چہرے پر خوشی کے آثار چھا گئے، اور دل میں یہ تسلی ہوئی کہ اے اللہ تو نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا، ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی میری محنت پر کہ وہ تیرے حکم کے پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے، تیرے سامنے سجدہ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ میری محنت سے ایک جماعت تیار ہو گئی۔ حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ پیچھے جو صحابہ تھے ان کا جو ایک قریب تھا کہ حضور کو کئی دنوں سے دیکھا نہیں تھا، اور دیکھا بھی تھا تو بیماری کا چہرہ دیکھا تھا، ابھی کھلا ہوا چہرہ دیکھ کر قریب تھا کہ صحابہ اپنی نمازوں کو توڑ دیتے اور حضور سے جا کر لپٹتے۔ میرے آقا نے پردہ چھوڑ دیا کمرے کا اور اندر واپس تشریف لے گئے کہ نہیں نہیں تم نماز مت توڑو، اپنے آپ کو اندر لے گئے مگر نماز توڑنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور وفات کے وقت آقا نے، یہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے اور بہت ضروری 2-3 باتیں کرنی تھی، میں آپ بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں اور مبارکبادی دیتا ہوں جن گھروں میں اذان کے ساتھ ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا سسٹم اللہ کے گھر کے سسٹم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں اذان ہوتی ہے ہمارے گھر میں کوئی سویا ہوا نہ ہو، جب اللہ کے گھر میں جماعت چل رہی ہو، ہماری مسجد میں کوئی مرد، ہمارے گھروں میں کوئی مرد گھروں کے اندر موجود نہ رہے، یہ ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں فرمایا اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ ماں عائشہ کے گود میں سر مبارک ہے
اور پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے، پانی کا پیالہ حضور نے قریب رکھا ہے، بار بار ہاتھ ڈالتے ہیں اور پیشانی پر پھیرتے جاتے ہیں اور بڑی بے چینی ہے، بخار کا عالم ہے، اور آقا کی زبان پر آخری وقت میں یہ کلمات ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، اے لوگوں موت کی تو بڑی سختیاں ہیں، موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آقا کہتے ہیں بڑی سختیاں ہیں، اور وصیت کرتے جا رہے ہیں ماتحتوں کے ساتھ احسان کرنا، غلاموں کے ساتھ احسان کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور پھر آقا نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور یہ کہا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ آخری کلمات تھے حضور کی زبان پر۔ اے اللہ میں اوپر والے عالم میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ کلمات زبان سے ادا ہوئے اور ہاتھ جو اٹھے تھے وہ دھیرے دھیرے نیچے آ گئے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی اجنبی انسان ہے جسے کوئی پہچانتا نہیں، اور وہ حضور سے ملاقات کی اجازت مانگ رہا ہے۔ بیٹی فاطمہ جو میرے آقا کی اولاد میں صرف ایک یہی بیٹی تھی جو حضور کی وفات کے وقت زندہ تھی، موجود تھی، باقی ساری اولاد حضور سے پہلے انتقال کر گئی، یعنی بیٹے تو بچپنے میں ہی گزر گئے تھے حضور کے۔ 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں حضور کی موجودگی میں انتقال فرما گئی تھی، صرف بی بی فاطمہ تھی، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند مہینوں کے بعد بی بی فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بیٹی فاطمہ بیٹھی ہے، اس نے سنا کوئی اجنبی حضور سے ملنا چاہتا ہے، تو بیٹی فاطمہ کے جذبات ابھر آئے اور کہنے لگی کہ افسوس ہے اس اجنبی انسان پر، کون ہے اور کیوں چاہتا ہے ابا حضور سے ملنا؟ یہاں ابا حضور تکلیف میں ہیں۔ تو ابا حضور نے بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بیٹا یہ اجنبی تو نہیں جانتی کون ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ بیٹی فاطمہ یہ اسرائیل علیہ السلام ہیں جو ہر انسان کے دروازے پر جاتے ہیں، اور یہ تیرے باپ کا اکرام ہے، یہ نبی کا اعجاز ہے کہ اسرائیل جیسا فرشتہ پرمیشن مانگتا ہے، ورنہ اسرائیل کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لاتے ہیں، اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں پیارے نبی اللہ نے آپ کو لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ میرے آقا فرماتے اے اسرائیل، وفات کا بیان لمبا ہے اور اب وقت نہیں ہے، میں 1-2 کڑی سنا دوں۔ اسرائیل، کیا موت کے وقت جو تکلیف اس وقت ہو رہی ہے، بدن کے ایک ایک جوڑ سے روح کھینچی جا رہی ہے، روح نکالی جا رہی ہے، تو اے اسرائیل کیا یہ تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے، میرے ہر امتی کو ہوگی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے وقت یہی حال ہوتا ہے جب روح نکالی جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا اے اسرائیل پھر تو میری امت کو اس آخری تکلیف سے بھی تو بچا لینا، اور میری امت کی تکلیف آج محمد کے سینے پہ کھول دے۔ اے اسرائیل میری امت کی حفاظت کرنا۔ آخری جملے کہے، آقا کے ہاتھ نیچے آ گئے، بیٹی فاطمہ کہنے لگی وَأَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، ہائے ابا جان آج آپ رحمان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے چل بسے، ہائے ابا جان آپ ہم سے جدا ہو کر سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ گئے، ہائے ابا جان آپ کی وفات کے بعد جبرائیل امین کا آنا بند ہو جائے گا،
اب آپ کی وفات کی خبر جبرائیل امین کو کون پہنچائے گا؟ بیٹی فاطمہ یہ کہہ رہی تھی، ماں عائشہ یہ کہہ رہی تھی، ہائے وہ پیغمبر جو پوری زندگی امت کے غم میں روتا رہا، ہائے وہ پیغمبر جنہوں نے ایک دن 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ہائے وہ پیغمبر جس کے گھر میں آخری رات دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوس کے وہاں سے تیل مانگ کر دیا جلایا گیا تھا، آج وہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گیا، پردہ فرما لیا۔ اور پھر امی جان کہتی ہے عجیب ضروری بات، امی جان کہتی ہے اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوتا تو وہ میرے نبی اور میرے سرتاج تھے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہتے، مگر جب آج وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم اور آپ کون ہیں؟ یہ تو وہ راستہ ہے جس پر سب کو چلنا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا مدینہ لے جاؤں، جو لوگ جا کر آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جنہوں نے دیکھا ہے، وہاں پر 3 قبریں ہیں، 3 قبر، اور ہم تو جالیوں کے باہر سے کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جالیوں کے باہر سے، اور جو بڑا سوراخ ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک بڑا کمرہ ہے جس کمرے کی لمبائی 8 میٹر بائی 6.5 میٹر ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جو بنائی ہوئی دیوار ہے اس کا ماپ ہے۔ سب سے پہلے تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 قبریں ایک ساتھ ہے، تو اس پر 4 دیواری بنائی کہ جس سے کوئی حضور کی قبر تک جا نہ سکے، یعنی قبر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے اندر سے بھی 4 دیواری والی قبر بنائی۔ پھر سن ہجری 91، سن ہجری 91، اس سال میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت انصاف والے خلیفہ گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے وہ پوتے ہوتے ہیں، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے 4 دیواری جو تھی اس کے باہر پھر 5 دیواری والا ایک کمرہ بنا دیا۔ 4 دیواری یعنی چورس تھا، مگر عمر ابن عبدالعزیز نے 5 دیواری بنا دی، 5 کونے والا، اور اس میں وجہ یہ بتلائی کہ چونکہ جس دیوار کو حضور کی قبر کے چاروں طرف بنایا ہے، قبر پر نہیں، قبر کے چاروں طرف، قبر کے باہر سے، وہ اس پتھروں سے بنایا گیا جن پتھروں سے خانہ کعبہ بنایا ہے، یعنی جبل کعبہ جو مکہ کا اب تو نہیں ہے۔ جب میں 1997 میں گیا تھا، ہم نے دیکھا تھا، آپ میں سے بہت سے نے دیکھا ہوگا کہ باب العمرہ کے سامنے ایک پہاڑ تھا، وہ جبل کعبہ، اسی پہاڑ کے پتھر سے خانہ کعبہ بھی بنایا گیا، اور اسی پہاڑ کے پتھر سے میرے اور آپ کے آقا کی قبر کے چاروں طرف 4 دیواری بنائی گئی۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 4 دیواری کے بعد 5 دیواری کر دی، اور وجہ یہ بتلائی کہ کوئی انسان حضور کی قبر کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرح سمجھ کر جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے حضور کی قبر کا طواف شروع نہ کر دے، اس لیے 4 کونے کی بجائے 5 کونے والی دیوار بنا دی۔ پھر اس کے بعد سن ہجری 881 میں تقریباً 550 سال پہلے پھر ایک اور اس کے بعد 5 دیواری والا کمرہ بنایا گیا۔ اس طرح میرے اور آپ کے آقا کی قبر کے باہر جو ہے وہ 3 کمرے ہیں، اور اس میں کہیں دروازہ نہیں ہے۔
اور یہ بات میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، وفاء الوفا ایک کتاب ہے جو 550 سال پہلے لکھی گئی، اور لکھنے والے جو خود وہ اتنے بڑے شخصیت ہے، حضرت علامہ ابو الحسن نور الدین السمہودی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چونکہ مجھے خود حضور کی قبر تک جانے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں لکھ کر بتلا رہا ہوں۔ سن ہجری 881 یعنی تقریباً 550 سال پہلے جب وہ دیواریں پرانی ہو گئی تو نئے نام سے دیوار بنانے کا جو ہے موقع آیا، تو شیخ جو ہے نور الدین ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں خود بھی اس میں شریک تھا۔ حضور کے جو جالی ہے اس کا دروازہ جنت البقیع کی طرف ہے، قبرستان کی طرف، جو لوگ جا کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو وہاں سے ہم اندر داخل ہوئے، بائیں طرف دیکھا، وہ 4 دیواری کے اندر کیا ہے، ہم تو باہر کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اندر گیا تو میں نے ایک محراب دیکھا جو بی بی فاطمہ کا محراب تھا، یہاں پر بیٹی فاطمہ بیٹھ کر پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی اور ابا حضور کی قبر کو دیکھتی رہتی تھی، اور بی بی فاطمہ کی چارپائی وہاں آج بھی اندر موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ پھر ہم نے جب وہ دیواریں توڑی اور پھر اندر دیکھا تو 3 قبریں ایسی نظر آئی جس سے ہماری آنکھوں میں چمک آ گئی، اور اس میں سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی، ایسی خوشبو نکل رہی تھی کہ جیسی خوشبو میں نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد سونگھی۔ فرمایا میری آنکھوں میں آقا کی قبر کا منظر، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ ہی لوگوں نے حضور کی قبر دیکھی ہے۔ 1300 سال سے آج تک کتنا ہی بڑا VIP انسان، بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس نے حضور کی قبر کو نہیں دیکھ سکا ہے، اس لیے کہ چاروں طرف سے دیواروں سے بند کر دیا اور اس پر غلاف ڈال دیا ہے، جیسے خانہ کعبہ پر غلاف کعبہ ہے۔ تو حضرت نور الدین ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو آقا کی قبر اور دونوں صحابہ کی قبر جیسے اس کے اوپر کوئی نہ اینٹ ہے نہ کوئی پکی قبر ہے، اور مٹی جو ہے جیسے مٹی ہوتی ہے، اور عام بالکل جو ہے جیسے عام قبر ہوتی ہے ایسی قبر، اور اتنی خوشبو آ رہی تھی، اور اس کے چاروں طرف لال رنگ، سرخ رنگ کی ریت ڈالی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ایک قبہ ہے یعنی گنبد، اور اسی گنبد کے اوپر پھر وہ گرین گنبد ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کی وفات ہوئی ہے، مگر ہم سب کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضور اپنی قبر میں حیات النبی ہے۔ ہم اگر وہاں جاتے ہیں اور ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو بزرگوں، یہ ایک تو بات یہ کرنی تھی کہ ربیع الاول کا مہینہ حضور ہی کی وفات کا مہینہ ہے، جس میں ہمارے نوجوان مرحوم آصف ابن یوسف منشی ان کا انتقال ہوا، اور ان کی وفات کو اگر ہم دیکھیں اس نوجوان کی انتقال کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موت بھی شہادت کی موت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی کئی مہینوں سے بیمار ہے، بستر پر ہے، اور زندہ لاش کی طرح ہے، کوما کے اندر ہے، اور گھر والے ان کی خدمت کر رہے، خصوصاً بڑا بھائی اور ان کے گھر والے، ماں باپ تو پہلے اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ تو یہ کوما کی جو حالت ہے، زندہ لاش کی طرح، اور اسی کے اندر انتقال کا ہونا گویا ایک شہادت کی موت ہے، یاد رکھے۔ اور شہید جب مرتا ہے تو شہید کی موت جس وقت ہوتی ہے، ابھی تو اس کا انتقال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔
اللہ اس کی بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک آخری بات سنا کر اپنے دعا کر لیں گے کہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب شہید کا جس کو اللہ درجہ دیتے ہیں، جس انسان کا انتقال ہو، شہادت کا درجہ ملتا ہے، چاہے وہ کتنی تکلیف میں ہو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ تکلیف میں ہیں مگر صحیح حدیثوں میں ہے، آقا نے فرمایا جس وقت شہید کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی شہید ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اسے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، ایک کانٹا چبھنے جیسی بھی تکلیف نہیں۔ یہ حدیث پاک میں، اگر کسی کو سوال ہو تو اس کا ایگزامپل قرآن کریم میں ہے، سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے پڑھا ہے کہ بڑے خوبصورت تھے اور عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی تھی، تو مصر کی عورتوں نے زلیخا پر کہا کہ بھائی تو عجیب پاگل عورت ہے کہ گھر کے ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے سوچا کہ لاؤ میری سہیلیوں کو بھی یوسف علیہ السلام کا حسن بتلاؤں، تو اس نے ان کی دعوت کی، قرآن کریم کا واقعہ ہے، دعوت کی اور سب کو کھانے کے ٹیبل پر بٹھا دیا، اور جب وہ کھا رہی تھی ہاتھ میں چھری اور اس طریقے کی چیزیں تھی، یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے یوسف تم باہر نکلو اور ان کے سامنے آؤ۔ یوسف علیہ السلام ابھی نوجوانی کی ابتدا میں تھے، آپ جیسے ہی زلیخا کی سہیلیوں کے سامنے آئے، قرآن کریم نے کہا ان زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے ہاتھ میں کیا تھا احساس ہی نہیں ہوا، چھری تھی، اور ان چھری سے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، ارے یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ایسا تو انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ حسن یوسف کو دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی، پتہ نہیں چلا۔ آج کل کی زبان میں ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نوجوان بہت سے موبائل میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ کبھی تو چلتے چلتے موبائل ہاتھ میں ہے، راستے میں کھڈا آ گیا یا تھملا آ گیا یا کیا کوئی چیز آ گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے مشغول ہوتے ہیں وہ ٹکرا جاتے ہیں، کبھی کبھی تو بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اتنی بھیانک چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، کیونکہ تم ایک چیز کے اندر ایسے لگن اور مشغول ہو کہ تمہیں اس کا احساس تک نہیں رہا۔ اسی کو علماء نے کہا کہ شہید کی جب موت آتی ہے تو اس کو اللہ جنت کا حسن اور اس کے آخری ٹھکانے کا حسن ایسا دکھاتے ہیں کہ اس کو اس کی موت کا احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا، تکلیف اس کی دور ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے خاص طور پر مرحوم کے لیے مجھے یہ دو باتیں بتلانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے، نوجوان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور اس وقت مجلس لگی ہوئی قرآن کریم پڑھا ہے، ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، ملکوں کے حالات درست نہیں ہیں، دعا فرمائیں امت مسلمہ کے لیے۔ اور میں اپنے خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کر کچھ کومنٹ کرنے چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر جو ہے سامنے والے کی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی میسیج ہمارے موبائل پر آتا ہے، ہم جذبات میں نہ آ جاوے، ہم جوش میں نہ آ جاوے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے ہمارا کوئی نوجوان بھائی کہ جس سے جو ہے بجائے نفع کے نقصان اٹھانا پڑے، ایسا کوئی قدم نہ اٹھا لے، اس لیے کہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ ہر چال ان کی اسلام دشمنی میں ہوتی، یاد رکھے، وہ اپنا نقصان بھی اگر بتلا رہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے،
وہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اس لیے وقت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہمارے بول ہو، کیا ہمارے رائٹنگ ہو، ہمیں سوچ سمجھ کر لکھنے کی، بولنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ اب وقت نہیں ہے، میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا، 10 منٹ اور بھی ہو گیا۔ مجھے کچھ مسائل وراثت کے بارے میں بتلانے تھے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے یہاں کے ذمہ داروں سے، ہمارے مسجد مدھورم کے ذمہ داروں سے اور مدینہ پارک کے ذمہ داروں سے، ہماری مسجدوں میں ایسی بھی مجلسیں ہوں کہ جس میں بتایا جاوے کہ بھائی ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے مال میں سے کس کا کیا حصہ ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کریم نے اسپیشل باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے اور کتنا اس کو مینیج کیا ہے، کتنا اس کو عدل و انصاف کے ساتھ بیان کیا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے احکامات کے اندر خوبیاں کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ وراثت میں جب کسی کا انتقال ہوا تو کس کو کیا حصہ ملتا ہے، بیٹے کا حصہ کیا ہے، باپ کا حصہ کیا ہے۔ میں ایک آخری بات کہہ دوں، لوگ اسلام پر اور تعلیمات اسلام پر باقاعدہ انگلی اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، اور آپ کے بھی حلقہ وغیرہ میں آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں આવું કેવું હુકમ છે કે મરવા વાળાના માલમાંથી છોકરાને ડબલ હિસ્સો મળે અને છોકરીને અડધો હિસ્સો મળે۔ یہ تو عورت پر ظلم ہے۔ اس کی حکمتیں انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں، کبھی کسی موقع پر ہم اس کو اسپیشل اسی عنوان پر بیان رکھیے۔ آپ مفتیان کرام کے، علماء کرام کے یہ مسائل ہے، یہ بھی قرآن کے بیان ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ 12 رشتے بتائے شریعت نے، 12 رشتے، مرنے والے کے مال میں سے 12 رشتوں میں مال تقسیم ہوگا۔ اب بالکل آخری بات ہے، سن لیجئے، ان 12 رشتوں میں 4 مرد ہے، 8 عورتیں ہیں۔ مرد کتنے ہیں؟ 4 ہے، اور عورتیں کتنی ہیں؟ 8۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو آدھا دیا جاتا ہے یا عورت پر ظلم ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مذہب اسلام نے تو مردوں میں تو 4 ہی حقدار بتلائے، عورتوں میں 8 حقدار بتلائے، یعنی مردوں سے ڈبل بتلایا۔ ان چیزوں کو ہمیں سننا ہے، سمجھنا ہے۔ وراثت کے مسائل یہ بھی مستقل ایک باب ہے۔ آج کل ہمارے بیانوں میں کوئی اس قسم کی باتیں ہوتی نہیں ہیں، کوئی بتلاتا نہیں ہے اور کوئی ان مسائل کو بیان نہیں کرتا ہے، جس سے اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر سے فکر دلانا چاہتا ہوں یہاں کے ذمہ داران حضرات کو کہ باقاعدہ اس کی طرف بھی توجہ دے اور ان مسائل کی بیان کرنے کی اور باقاعدہ اس کا بھی جوڑ رکھے اور اس کی بھی مجلسوں کا جو ہے مجلسیں منعقد کرے۔ ورنہ جیسے لوگوں کی زندگیاں گزر جائے گی، جئیں گے مریں گے سب کچھ ہوگا، اور قرآن کریم کے بڑے بڑے مسائل وراثت کے، بہنوں کا حق مارا جا رہا ہے، چھوٹے بھائیوں کا حق مارا جا رہا ہے، اس پر کون بولے گا، کب بولے گا، کب سنیں گے ہم؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں ہم سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں بھی سناؤ اور امت کو ان کی برائیاں اور اس پر جو ہے گناہوں پر، حرام کاریوں پر جو ہے متوجہ بھی کیا جاوے تاکہ نوجوان اس سے بچنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے 9:30 کا وقت دیا تھا، 9:45 ہو گئے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ میں نے جذبات میں 2-4 باتیں کہہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مدینہ پارک، مدھورم، اجمیری مسجد کے تمام ہمارے قریب اور بعید زمانے کے جتنے بھی مرحوم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے جتنے قوم کے ذمہ دار ہے، رہبر ہے، جو قوم کی بچوں کی خدمت کے لیے مدرسوں کو چلانے، مسجدوں کو چلانے، اسکولوں کو چلانے والے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے
صحیح دین کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین و یا رحم الراحمین۔ اللہم اغفر له وارحمه وسکنه فی الجنہ۔ اللہم حاسبه حسابا یسیرا۔ اللہم اجعل قبره روضة من ریاض الجنہ ولا تجعل قبره حفرة من حفر النیران۔ اللہم انا نسألك خیر هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبرکتها وهداها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وما بعدها۔ اللہم اجعل هذه الليلة أولها فلاحا وأوسطها صلاحا وآخرها نجاحا۔ اللہم انا نعوذ بك من یوم السوء ومن لیلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ یا الہ العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا کرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بہت سے جنازے پڑھائے، بہت سے جنازے پڑھے، بہت سے جنازے اٹھائے، بہت سو کو دفنایا۔ اے اللہ پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہ آئی مولا۔ اے اللہ قبر میں دفن ہونا یاد نہ آیا، ہمیں اپنی آخری منزل یاد نہ آئی مولا۔ ہمارے پاپی دلوں کو نرم فرما دے مولا، دلوں میں دنیا کی حقیقت کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بہت سے اے اللہ ہمارے اوقات غفلت میں گزر گئے مولا۔ اے اللہ غیروں کی تعریف بیان کرنے میں گزر گئے، کرکٹروں کی تعریف بیان کرنے میں گزر گئے، بہت سے لوگ قبر میں چلے گئے۔ اے اللہ انہیں کوئی کب بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا مولا۔ اے اللہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ اور جھگڑوں پر بھی اتر آئے۔ اے اللہ حرام کاریوں تک پر بھی آ گئے مولا۔ وہ آج قبر میں سوئے ہوئے، انہیں کچھ بھی نہیں ملا مولا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنے مالوں کو اپنے اوقاتوں کو صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس موبائل کے غلط پروگراموں نے اے اللہ ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا مولا۔ اے اللہ بے شرم بنا دیا مولا، فیشن کا عادی بنا دیا مولا۔ اے اللہ بے پردہ بنا دیا مولا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے حکموں کو ہم نے توڑا مولا، تیری نافرمانی کی، تیری نعمتوں کو کھا کھا کر مولا تجھ سے غداری کی مولا۔ اے اللہ آج ایک ملٹری والا اپنے یونیفارم میں ہے، اے اللہ ڈاکٹر اپنے یونیفارم میں ہے، ایک چپڑاسی اپنے یونیفارم میں ہے، اسکول میں جانے والا بچہ اپنے یونیفارم میں ہے، مگر ہمارا نوجوان غیروں کی یونیفارم میں ہے۔ اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما۔ تیرے پاک نبی دنیا سے جاتے جاتے کہہ کر گئے، اے لوگو نماز کا خیال رکھنا۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنے حکم توڑے مولا، تیرے گھر کو ہم نے برباد کیا۔ آج مسلمان مسجد کے پاس سے گزرتا ہے، مسجد میں نماز چل رہی ہے، زور سے گانے بجاتا ہوا جاتا ہے، اسے اپنی موت یاد نہیں، تیرا عذاب یاد نہیں مولا۔ اے اللہ موروکو میں زلزلہ آیا، افغانستان میں زلزلہ آیا، لوگ زندہ تباہ ہو گئے، گھروں کے گھر بہہ گئے مولا۔ یہ زمین تیری ہے یا آسمان تیرا ہے، سورج تیرے حکم پر چلتا ہے، بادل تیرے حکم پر برستے ہیں، اے اللہ یہ تارے تیرے حکم پر جگمگاتے ہیں مولا۔ چاند تیرا ہے، سورج تیرا ہے، چندریان 3 40 دن میں پہنچا۔ اے اللہ تیری طاقت، تیرے نبی کی طاقت، ایک اشارہ چاند کو کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی تیرے نبی کا معجزہ، اور ٹکڑے ہوئے چاند کو پھر تیرے نبی کے اشارے سے جوڑ دیا گیا، یہ بھی تیرے نبی کا معجزہ۔ الہ العالمین اے اللہ لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، ہمیں چاند کے مالک کو چاہیے مولا۔ اے اللہ لوگ چاند کو چاہ رہے ہیں، ہم چاند کے رب کو چاہتے ہیں مولا۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا مولا۔
امت پر رحم کا معاملہ فرما. ہم میٹھی میٹھی نیند سو جاتے ہیں اے اللہ. دنیا کے ملکوں میں اے اللہ لوگ پریشان ہیں مولا. اے اللہ کیسی کیسی راتیں گزارتے ہوں گے. کسی بچے نے اپنے جوان باپ کو کھو دیا, کسی جوان بیوی نے اپنے نوجوان شوہر کو کھو دیا, بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا. مولا قیامت کا منظر ہے مولا. اے اللہ ہمیں غفلت سے اٹھا دے مولا. ہماری آنکھوں کو کھول دے, دلوں کی نگاہوں کو کھول دے مولا. آپسی جھگڑوں کو ختم فرما, امت کو ایک اور نیک بنا, صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ اپنے آسان دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما, ہماری بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ وہ غیروں کے حوالے ہو گئی مولا. اے اللہ اس میں ہمارا قصور ہے مولا, ہم قصوروار ہیں مولا. اے اللہ ہم نے تیرے دین کی محنت کو چھوڑا. اے اللہ تیرے دین پر چلنا ہم نے چھوڑا. اے اللہ ہم نے ایک دوسرے کو اے اللہ نصیحتیں کرنا چھوڑا, تیرے دین کے پیغام پہنچانے کو چھوڑا مولا. آج ہم اس میں مبتلا ہو گئے مولا. اے اللہ ہماری نسلیں مبتلا ہو گئی. یا الہ العالمین تو بچا لے مولا. اے اللہ ہمارے وقتوں کے ضائع ہونے سے بچا, ہمارے مالوں کے ضائع ہونے سے بچا. اے اللہ آج تک جو ہم نے دین دنیا کے لیے جو بھی کیا مولا, اے اللہ وہ کاموں کے ضائع ہونے سے بچا لے مولا. الہ العالمین ہماری نسلوں کو اپنے دین کا داعی بنا, کعبہ کا حاجی بنا, مسجد کا نمازی بنا, میدان کا غازی بنا. الہ العالمین آج زمین پر سوار ہے, کل زمین ہم پر سوار ہوگی مولا. کفن کا کمزور ٹکڑا باندھ دیا جائے گا اور سب کچھ چھین لیا جائے گا. ٹوپی بھی اتار لی جائے گی, جیب سے پاکٹ نکال لیا جائے گا. الہ العالمین لوگ نام بھول جائیں گے, میت کو کب اٹھانا ہے, میت کو کب دفنانا ہے. ہمیشہ ساتھ سونے والی بیوی آدھا گھنٹہ قبر میں سونے کے لیے تیار نہ ہوگی مولا. وہاں نہ لائٹ ہے نہ روشنی ہے مولا. تیرا کلام ہے, قرآن ہے, پوری دنیا بے وفا ہے, تیرا کلام با وفا ہے مولا. تیرا کلام با وفا ہے. اے اللہ ان نوجوانوں کو تیرے کلام سے جوڑ دے مولا, ہم سب کو جوڑ دے, تیرے کلام کی تلاوت کا عادی بنا دے. اے اللہ تیرے کلام کی تلاوت کی مٹھاس کا اے اللہ رس کی مٹھاس ہمیں نصیب فرما, تلاوت کی مٹھاس نصیب فرما, عبادتوں کی حلاوت نصیب فرما, نمازوں میں دل لگنا نصیب فرما, جاندار عبادتیں ہمیں نصیب فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. بہت سے لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو مکمل شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, جن جن کے ابھی نام لیے یا نیت کی مولا سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اے اللہ ان کو اپنے جیوار میں ان کی روحوں کو جگہ نصیب فرما. اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما, سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. ہمارے ماں باپ کی عمروں میں خوب برکت عطا فرما, ان کے سایہ عاطفت کو تعدیر قائم دائم فرما. ہمارے اے اللہ شہر کے جو علماء, ہمارے اساتذہ, ہمارے اکابر جو قبروں میں چلے گئے مولا, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے اکابر ہمارے علماء بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب